السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم۔ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تکبیر و تحمید، تسبیح و تحلیل صرف اور صرف اللہ کم الحاکمین کی شان شایان ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت درود و سلام تاجدار انبیاء، فخر الانبیاء، خاتم الانبیاء والرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ سورہ جمعہ کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے وہ افراد جو قرآن و سنت کی تبلیغ، دعوت اور تعلیم سے جڑ جائیں گے، ان کی بہت ہی زیادہ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اپنے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ کچھ ایسے بھی ہوں گے جو آئیں گے بعد میں، لما یلحقوا بہم، انہوں نے اپنے سے پہلے ان عظیم لوگوں کو دیکھا بھی نہ ہوگا، پایا بھی نہ ہوگا، لیکن فضیلتیں ان کی طرح پائیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت جس پہ چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے۔
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ آیت کریمہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سنائی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے علم نبوی کے بہت بڑے حریص اور خود کو اس کام کے لیے وقف کرنے والے صحابہ میں سے امیر المومنین فی الحدیث فقیہ امت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے حبیب یہ کون لوگ ہیں؟ اب صحابہ کی فضیلت تو ہم سب جانتے ہیں، ان کے مقام و مرتبہ کو تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، احد پہاڑ سونے کا خرچ کرنا نام لینا آسان ہے، ما بالغ مد نصیف ہے، چند کھجوریں مٹھی بھر ایک صحابی خرچ کر دے، صدقہ کر دے، اور امتی احد پہاڑ بھی سونے کا بنا ہوا صدقہ کر لے تو ان کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی آپ نے سن رکھا ہے کہ جس لمحے انسان حالت ایمان میں اپنے پیغمبر کی زیارت کر کے صحابی بنتا ہے، ایک عام آدمی 40 سال کی عبادت بھی کرتا رہے تو وہ اس لمحے کی فضیلت کو بھی نہیں پا سکتا۔ بعض باتیں بڑی باریکی سے سمجھاتے ہیں نا لوگ، غالباً سیدنا عمر فاروق ہی تھے، کمال علم تھا ان کا، اور ان کے علم کی پشین گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی تھی۔ ایک شخص اپنی بوڑھی والدہ کو اپنے کندھوں پہ سوار کیے ہوئے غالباً عرفات کے میدان میں، جن لوگوں نے حج بیت اللہ کی سعادت پائی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، وہ جانتے ہیں کہ کتنا کٹھن سا مرحلہ ہے، طواف کرنا، سعی کرنا، چل کے مینا جانا، مینا سے عرفات جانا، گرمی کا موسم ہو، لاکھوں کا مجمع، اور اس میں اپنی والدہ کو کندھے پہ سوار کر کے طواف کروانا، پھر صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر 4 سے 5 کلومیٹر پیدل ماں کو کندھوں پہ سوار کر کے مینا جائے، وہاں سے 9 کلومیٹر کا سفر کندھوں پہ سوار کر کے عرفات جائے، پھر واپس اتنا ہی سفر مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، پھر طواف، پھر سعی، پھر واپس مینا۔ یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے، جان جوکھوں کا کام ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علیکن جہاد لا شوکۃ فیہ، تم نے اگر جہاد کرنا ہے نا تو ایسا جہاد کرو جس میں تلواریں نہیں چلتی۔ کہا اللہ کے حبیب وہ کون سا جہاد جس میں تلوار نہ چلے اور جہاد بھی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج، حج کرو نا بیت اللہ کا، یہ کوئی جہاد سے کم تو نہیں، مشقتوں بھرا سفر۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فراجع کیوم ولدت امہ، اگر حج کرے جیسے حج کرنے کا طریقہ ہے اور حق ہے تو یہ گناہوں سے پاک ہو کے یوں پلٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج نکل رہا ہے۔ تو اس کے ذہن میں ایک سوال آیا،
کہا امیر المومنین دیکھ رہے ہیں میں نے ماں کو کندھوں پہ رکھا ہوا ہے، آدھے سے زائد حج کر چکا ہوں اور اگلے مرحلے بھی اسی طرح کرنے۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کرنا؟ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو لفظوں میں اس حقیقت سے پردہ اٹھا دیا، کہا ماں کا حق ادا کرنے کی بات کر رہے تھے، جس لمحے تیری ماں نے تجھے پیدا کیا تھا نا تو ابھی اس لمحے کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کوئی مت سمجھے کہ میری عبادتیں بڑی ہیں تو میں کسی صحابی کے قریب ہو سکتا ہوں، پوری زندگی کی عبادتیں ان کے ایک ایک لمحے کا خدا کی قسم مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ تو مقام اور مرتبہ جسے مل گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ اب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دماغ میں بات بار بار جا رہی ہے کہ کون ہیں یہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا بھی نہ ہوگا، فضیلتیں اتنی پا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، دوسری بار پھر سوال دیا کہ اللہ کے حبیب یہ کون ہیں جن کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی جواب نہیں دیا۔ یہ بھی ایک معلم اور مدرس اور مربی اور دائی کا انداز ہوتا ہے کہ لوگوں کو بات سمجھانی کیسے ہے۔ تیسری مرتبہ پھر سوال کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس میں موجود سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، فرمایا ابو ہریرہ اس کی نسل سے ہوں گے وہ۔ لو بالغ الایمان علی ثریا، اگر پوری دنیا سے ایمان لپٹ کے عروج ثریا پہ چلا جائے گا نا، آسمانوں کی بلندیوں پہ، تو اس کی نسل سے آنے والے لوگ وہاں سے ایمان کو اتار کے واپس دنیا میں لے آئیں گے۔ پھر زمانے کی آنکھ نے دیکھا کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی نسل سے امیر المومنین فی الحدیث امام بخاری پیدا ہوا، امام مسلم پیدا ہوا، امام ترمذی، ابن ماجہ، بڑے بڑے محدثین اللہ رب العزت نے ان فارسیوں کی نسلوں سے پیدا کر دی۔ لگتا یہ ہے واللہ عالم، حقیقتوں کا علم تو اللہ مالک الملک کے پاس ہے۔ یہ مقام سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نصیب میں کیسے آیا؟ پوری دنیا پہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والے یہ لوگ ہیں، ان میں سے کچھ کو محی السنہ کا لقب دیا جاتا ہے۔ جب پوری دنیا سے اللہ کے پیغمبر کی سنتیں مٹ رہی تھیں، انہوں نے اپنی زندگیاں اس کام کے لیے وقف کر کے اس کائنات میں دوبارہ اللہ کے پیغمبر کی سنت کو تازہ کیا، احیاء سنت کا کام کیا انہوں نے۔ اور اس کام کے لیے آپ سنتے رہتے ہیں علماء سے، انہوں نے جس محنت شاقہ سے کام لیا ہے اس کی زمانے میں مثال ہی نہیں ملتی۔ بہت بڑے تاجر کے بیٹے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تو دنیا داروں کی طرح گھر میں بیٹھ کے رزق کھا سکتے تھے، لیکن جس شخص کے دل میں اپنے مقصد حیات اور اس دنیا میں آنے کے مقصد کی فکر ہوتی ہے نا، رب کعبہ کی قسم ہے وہ ان دنیا کی نعمتوں کی طرف نہیں، آخرت کی نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے۔ یہ مل جائے اس کی نعمت ہے، نہ ملے ٹھیک، مطمع نظر اس کا یہ دنیا نہیں ہوتی۔ اگر اسی میں کھو کے رہ گیا تو آخرت نہیں بن سکتی۔
اور اگر آخرت کا بندہ بن جائے اور اللہ دنیا بھی دے دیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ کل ہمارے ادارے میں ایک ہونے والے پروگرام میں لوگوں کی آنکھیں حیرت زدہ رہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے محترم قاری صاحب صاحب کو جزائے خیر دے۔ اس گئے گزرے دور میں اور مادیت پرستی کے دور میں طلاب علم، مدرسین، معلمین، مربیین، ربانیین، ایسی کل انہوں نے عزت افزائی کی ہے کہ زمانہ حیران رہے۔ اللہ دولت دے نا تو پھر دین اور دینداروں پہ لٹانے کا انسان کے اندر جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ ہمارے ایک پروگرام میں انہوں نے اعلان کیا تھا، کہا کہ اس وقت اگر کوئی بھی استاد، کوئی شیخ کسی بڑی حدیث کی کتاب کا صحیح معنوں میں ترجمہ کر دے، اس کی شرح کرے، تو میں 5 لاکھ روپیہ انعام دوں۔ ہمارے بڑے ہی محسن اور مربی دوست ہیں شیخ خاور رشید بٹ صاحب، عیسائیت کے میدان میں انہوں نے زلزلہ برپا کیا ہوا ہے، اللہ ان کو مزید برکتیں دیں۔ انہوں نے ابو داؤد کی شرح لکھی، کل کے پروگرام میں شریک تھے۔ محترم قاری صاحب نے 5 لاکھ روپیہ اور حج بیت اللہ کے ٹکٹ کا اعلان کیا۔ جن جن علماء نے دین میں خدمتیں کی، اصل تو اللہ مالک الملک انعام دے گا، ان کے لیے اس دنیا میں ادنا سے انعامات لاکھوں کے یوں لوگوں کے سامنے اڑائے کہ لوگ حیران رہیں۔ دعا بھی کریں نا، اللہ کسی کو مال دے تو اس مال کو رب کائنات اپنے رستے میں لگانے کی توفیق بھی دے گا۔ بہت کم لوگوں کو توفیق ہوتی ہے، خدا کی قسم۔ یہ ہمارے محترم قاری صاحب بیٹھے ہیں، قاری عبداللہ عتیق صاحب پچھلے سال وہاں سے فارغ ہوئے ہیں۔ 250 کے قریب بچہ فارغ ہونے والا، ہر بچے کو 10,000، کسی کو 5,000 جن کے نمبر کم تھے۔ عمرے کے ٹکٹ، ایک بچے نے ایک ہی مجلس میں پورا قرآن سنایا بغیر غلطی کے، 1 لاکھ روپے۔ ایسے ہونا چاہیے، ویسے حقیقت یہ ہے۔ ان محنتوں کو اللہ پھر رنگ لگاتا ہے، کمال کرتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دولت تھی، بلکہ شاید آپ کو یاد ہو تو میں نے اس موضوع پہ جمعہ بھی پڑھایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فقر و فاقہ کی زندگی گزاری ہے نا، اس لیے نہیں گزاری کہ آپ کے پاس کچھ تھا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل کی خوشی سے یہ گزاری۔ مگر نہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا آپ چاہتے ہیں اور پہاڑ آپ کے لیے سونے کا بنا دیتا ہوں، یہ کون سا مشکل کام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے تاجر مشہور نہیں ہیں، آپ کی تجارت سے ہی تو متاثر ہو گئے۔ مکہ کی ایک بہت بڑی تاجر عورت سیدہ خدیجہ نے آپ سے نکاح کیا تھا، ان کا مال بھی آپ کا مال بھی، بتائیں وہ مکہ میں جو حاصل ہوا تھا وہ کدھر؟ اس کی مثال تو خود اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے نکل گئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ جبریل آئے تھے۔ کان یتحنث فی غار حراء، آپ نبی بننے سے پہلے بھی لوگوں کی ان گندی عادات سے دور رہتے تھے، صبح نکل جاتے۔ بعد میں 2 نمازیں لکھی ہیں، فرض تھی تب، ایک صبح کی ایک شام کی، غار حراء کی طرف چڑھ جاتے اوپر پہاڑ کے، اور جا کے سارا دن حرا میں بیٹھے اپنے رب کو یاد کرتے رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق بھی ایسے ہی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ کبھی جاہلیت میں شراب پی اور نہ کبھی جاہلیت میں کسی بت کے سامنے اپنا سر جھکایا۔ اور خدا کی قسم کمال بھی یہ ہے، جس ماحول میں آپ رہتے ہوں، سارا معاشرہ ایک طرف ہو، آپ ایک طرف ہوں، اس طرح زندگی گزارنے کا مزہ آتا ہے۔
تبھی تو ایک حدیث میں آتا ہے، اگرچہ حدیث میں کچھ کلام ہے، لا تکونوا اما، لائی لگ نہ بنو، جو لوگ کر رہے ہیں وہ میں کر رہا ہوں، جدھر لوگ جا رہے ہیں ادھر میں جا رہا ہوں۔ ایمان والے بنو، اخلاق والے بنو، دین والے بنو، معاشرہ جس طرف مرضی نکل پڑے، آپ کی لائن ایک ہی ہونی چاہیے، میرا ایمان کیا کہتا ہے، میرا قرآن کیا کہتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے غار حرا میں بیٹھے اللہ اللہ کرتے رہتے، جبریل آ گئے اور آپ ہی اصل شکل میں گئے۔ دیکھ کون سکتا ہے جبریل کو اصل شکل؟ وَلَهُ 600 جناح، 600 پروں کا مالک یہ فرشتہ، ایک پر کھولتا ہے تو مشرق کو ٹچ کرتا ہے، دوسرا کھولتا ہے تو مغرب کو ٹچ کرتا ہے۔ قدرت ہے نا، یہ غار حرا میں داخل کیسے ہو گیا؟ فرشتوں کو فن دیا ہے اللہ رب العزت نے ہر کام کا۔ جبریل آ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، ہمارے پاس حفظ اور قرآن کا مقابلہ بھی تھا، مقابلے میں اول پوزیشن کا 1,00,000 روپیہ انعام ہے، تو میں نے مقابلے کے اعلان کرتے ہوئے یہی بات رکھی کہ ہم قرآن کے مسابقہ کا اعلان بعد میں کریں گے، حدیث کا پہلے کریں گے۔ وجودی اعتبار سے حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ شاید بات آپ کو عجیب لگ رہی ہے، وجود کے اعتبار سے حدیث پہلے ہے، قرآن بعد میں ہے۔ لوگ آج حدیث کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جبریل آ گئے تو آپ نبی بن گئے نا، جبریل کہنے لگے اقرا، آپ پڑھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر اقرا کہتے تو قرآن پہلے تھا، آپ نے فرمایا ما انا بقاری۔ یہ روایت کتب احادیث میں موجود ہے، ما انا بقاری، میں قاری نہیں ہوں، میں نہیں پڑھ سکتا۔ دوبارہ کہا جبریل نے اقرا، پڑھیے۔ آپ کی زبان سے پھر حدیث نکلی، ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ نہ ہی اللہ نے اپنے پیغمبر کو پڑھنا سکھایا، نہ ہی اپنے پیغمبر کو لکھنا سکھایا۔ وہ رب ہے نا، وہ ان انسانوں کی حرکتوں کو جانتا ہے، اسے پتا تھا یہ بعد میں کیا ہونے والا ہے۔ بس یہاں سے آپ کو تقدیر کا مسئلہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے۔ ہمیں کسی چیز کا پتہ چلتا ہے ہو جانے کے بعد، اس کو پتہ ہے ہونے سے پہلے۔ میں نے اور آپ نے پوری زندگی کیا کرنا تھا اس نے پہلے ہی لکھ چھوڑا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے وہ بھی پہلے لکھ چھوڑا۔ نتیجہ جنت ہے یا جہنم ہے وہ پہلے ہی لکھ دیا۔ ہم اس لیے گناہ نہیں کرتے کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، وہ ہماری تقدیر میں اس لیے لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کرنا ہے۔ بس اس فرق کو سمجھ لیں، تقدیر سمجھ آ جائے۔ اللہ کو پتا تھا تو نے اور میں نے کرنا ہے، چاہے وہ کام نیکی کا ہے، چاہے برائی کا ہے، چاہے اچھائی کا ہے، جو بھی ہے۔ اللہ رب العزت لکھنے لکھانے کے کام سے فارغ، اس لیے اس نے نتیجے بھی لکھ چھوڑے۔ ایک کامیاب قسم کا تجربہ کار استاد بچے کو کہہ دیتا ہے تو نے پاس نہیں ہونا۔ اب طالب علم فیل ہو کے استاد کو کہے تو نے کہا تھا پاس نہیں ہونا، میں اس لیے فیل ہو گیا ہوں، تیری حرکتیں بتاتی ہیں تو پاس نہیں ہوگا۔ بس یہی دار الامتحان ہے، اس دنیا میں تو گزر رہا ہے، رب نے تجھے پہلے بتا دیا تو پاس ہے یا فیل ہے، وہ تو اس ذات کی حیثیت ہے نا، حقیقت ہے نا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے اس لیے لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا۔ کفار مکہ نے اعتراض کرنا تھا کہ یہ قرآن اپنی طرف سے بناتا ہے، بلکہ کر بھی دیا تھا ان ہی الا اساطیر الاولین، تورات انجیل اور پچھلی کتابیں پڑھتا ہے اور پڑھ کے اس میں سے مضمون نکالتا ہے اور اس کو قرآن بنا لیتا ہے۔ فرمایا وہ عقل کے اندھو، میرے نبی کو تو پڑھنا ہی نہیں آتا۔ کبھی لکھنے کی بات آئی ہوگی تو فرمایا لکھنا بھی نہیں آتا۔
اب یہ کمال ہے نا، جس شخص کو نہ لکھنا آتا ہے نہ پڑھنا آتا ہے وہ ساری کائنات کا استاد بھی، ساری دنیا قلم سے سیکھتی ہے، اپنے پیغمبر کو رب نے کرم سے سکھایا ہوا ہے، اقرا وربک الاکرم، ساری کائنات کو میں نے قلم سے سکھایا، تجھے اپنے کرم سے سکھایا ہے۔ اس لیے وہ مربی اس کائنات میں ایسا، صحابہ کہتے تھے ما رأیت معلما احسن من، اللہ کی قسم ہم نے کائنات میں آپ سے خوبصورت استاد دیکھا ہی کوئی نہیں۔ اب جبریل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور پکڑ کے سینے کے ساتھ تھوڑا دبوچ دیا اور پھر چھوڑ کے کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اس نام کی کیا برکت ہے جس کو رب کہتے ہیں، کاش میری اور آپ کی زبان پہ ہمیشہ کے لیے یہ نام ہی جاری ہو جائے۔ پہلے تو 3 دفعہ آپ نے کہا تھا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، میں نہیں پڑھ سکتا، لیکن جب فرمایا نا اقرأ باسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے ہی پڑھ لے جس رب نے تجھے پیدا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان جاری ہو گئی اس رب کا نام سن کے جس رب کو غار حرا میں پہلے ہی بیٹھ کے آپ یاد کیا کرتے تھے، جو ہی اس رب کا نام آیا نبی کائنات علیہ السلام کی زبان پہ یہ عہد جاری ہو گئی، اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ لیکن جبریل کا دبانا کون سا عام کام تھا نا، آپ کے پسینے چھوٹے ہوئے، آپ دوڑ کے گھر آئے اور فرمایا کہ مجھے کوئی چادر دے دو، مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا حادثہ رونما ہونے والا ہے کہ میں اس دنیا سے اٹھ جاؤں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، عالم تھے یہودیوں کے بہت بڑے، کہا ان سے پوچھیں یہ کیا بات کرتے ہیں، لیکن جانے سے پہلے جو الفاظ تھے خدیجہ کے، کاش آج کی بیویاں ان صحابیات مبشرات مطہرات کی زندگیاں پڑھ لیں۔ کبھی خامد غم میں ڈوب جائے تو اس کے غم کا مداوا اور سہارا کیسے بننا ہے، ان کو تو مزید تڑپانا آتا ہے، بجھانا نہیں آتا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، میرے سرتاج آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ تحمل الکل وتکسب المعدوم، مکے کے اس تاجر کا پیسہ کہاں لگتا ہے؟ آج تجھے اور مجھے اللہ نے 4 ٹکے دے دیے تو میری دولت کہاں اڑتی ہے؟ کہا آپ کو اللہ کیسے ضائع ہونے دے گا، آپ کی دولت سے تو غریبوں کے گھر چل رہے ہیں، آپ تو بے سہارا کا سہارا بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے غموں کا مداوا بنے ہوئے ہیں، جس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہوتا وہ آ کے آپ کا ہاتھ تھام لیتا ہے، تو آپ کو اللہ کیسے ضائع ہونے دے گا؟ کبھی اپنے ایمان کے اس خانے کو تھوڑا بڑھا لو۔ جس شخص میں یہ فطرت اور عادت پیدا ہو جائے، اس مصحف کو نازل کرنے والے رب کی قسم کہ میں جو پیسہ اس اسلام پہ ایمان پہ نیکی پہ لگاؤں گا نا، وہ میرا پیسہ ضائع نہیں ہو سکتا، بلکہ حقیقت ہے ہی وہ جو میں اپنے رب کو دیتا ہوں۔ جوانی ہو تو بھی، حسن ہو تو بھی، مال ہو تو بھی، صدارت ہو تو بھی، وزارت ہو تو بھی، منصب ہے تو بھی، کاروبار ہے تو بھی، جو کچھ رب نے تجھے اس دنیا میں دیا ہے، خدائے ذوالجلال کی قسم وہ تیرا نہیں ہے، وہ امانت ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے، محن ہے، ابتلا ہے، آزماتا ہے تیرا اور میرا رب۔ میں اسے دیتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے، اس سے چھین لیتا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ کرتا کیا ہے۔ اللہ کے حبیب نے اپنی ساری دولت غریبوں میں لٹائی۔ کبھی مدینہ میں آپ آ گئے نا، تو جب کہیں جنگ ہوتی تھی نا اور کیسر و کسرا کی دیواریں ہلتی تھیں اور بڑی بڑی سلطنتوں کے برج الٹا کے رکھ دیے تھے صحابہ نے،
کیا مقام تھا، کیا شان تھا، اور کیا دنیا سے بے رغبتی تھی۔ کسی کے دربار میں تلوار اٹھا کے پھاڑ دیے تھے ان کے کلین۔ دنیا دارو، تمہاری ہمارے سامنے کیا حیثیت ہے؟ لاکھوں لاکھوں کے یہ پہننے والے جبے اللہ کے حبیب کے حصے میں آ جاتے تھے، بڑی بڑی قیمتی چیزیں آپ کے پاس آتی تھیں، لیکن کوئی سائل آ جاتا، اللہ کے حبیب دیکھتے ہی نہیں تھے میں اس کو کیا دے رہا ہوں۔ اسی جیب دے تھلو کر کے نا 10 والا پرانا نوٹ کڑنا ہوں مسیح دی اس جھوڑیے چ پانا ہے۔ ہماری دولت میں برکت کہاں سے آ جائے، ہمارے رزق میں برکت کہاں سے آ جائے۔ اللہ کے حبیب نے ایک بدو آیا تھا نا، پینڈو سا بندہ سیدھا سادہ، کہا کہ مجھے کوئی جانور ہی دے دے، میں اپنی زندگی چراتے پھراتے ان کو اپنے لالچ میں گزار دوں، اکیلا رہ گیا ہوں، بڑا پریشان سا ہوگا نا۔ اللہ کے حبیب نے اکیلے بندے کو اتنا مال دیا، صحابہ فرماتے ہیں وہ جا رہا تھا تو 2 پہاڑوں کے درمیان جو پوری وادی تھا وہ ساری کی ساری ہی بکریوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہیرا سنا ہو نا بندے کے اندر، تو وہ نہیں دیکھتا میں کیا خرچ کرتا ہوں، جیسے شیطان کے نرگے میں آئے ہوئے نہیں دیکھتے نا میں شادی پہ کیا برباد کر رہا ہوں۔ ہم لوگ پاگل ہوئے ہیں خدا کی قسم۔ یہ سوشل میڈیا پہ آج کسی انڈین کی خبریں چل رہی ہیں کہ ایسی شادی ہوگی کہ کائنات میں کوئی شادی نہیں ہے۔ دماغ خراب کرتے ہیں یہ لوگ آپ کا۔ ہر کوئی اسی چکر میں پڑا ہوا ہے کہ میں بھی اپنی اولاد کی شادی کروں گا کہ میرا گاؤں یاد کرے گا۔ کوئی یاد نہیں کرتا، تجرے عقل کا فطور ہے۔ بڑے بڑے گزر گئے تجھ سے پہلے، یہاں قارون کو کوئی نہیں جانتا، یہاں حامان کو کوئی نہیں جانتا، نمرود کو کوئی نہیں جانتا، شداد کو کوئی نہیں جانتا، بلکہ آپ کو یاد ہوگا پورے مجمع میں نے اعلان کیا تھا ان 4 بندوں کے نام کوئی اٹھ کے بتا دے جن بندوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی۔ ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں آتے۔ بعض دفعہ تو یقین مانے پڑھنے پڑھانے والوں کو بھول جاتے ہیں، اور شاید اللہ بھلاتا بھی ہو جان بوجھ کے۔ ہمارا کیا لگے ان دنیا داروں سے، پوری دنیا کے بادشاہ۔ یہاں ایک چھوٹی سی وزارت لے کے اس کی شکل بگڑی ہوئی ہوتی ہے غریبوں کے سامنے، ان کو کوئی نہیں جانتا۔ بھائی اس دنیا میں کام وہی آنا ہے، سیدھی بات ہے، جو ہم اللہ کے لیے کر جائیں گے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں دیکھا میری تجارت کدھر ہے۔ جو پیسہ باپ کی وراثت میں تجارت میں ملا تھا نا، وہ سارے کا سارا ایک اپنے شریک کو دے دیا، اس سے پوری زندگی حساب ہی نہیں لیا۔ اللہ اکبر، کیسے عجیب لوگ ہیں۔ دے دیا ٹھیک ہے، نہیں دیا تو بھی ٹھیک ہے، نیکی کے رستے میں لگا دیتے ہوں گے نا۔ اللہ اکبر، بات تو نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ والد محترم کو طویل زندگی، ایمان والی اور عمل صالح والی نصیب فرمائے۔ بیمار رہتے ہیں، ان کی پینشن آتی ہے، مجھے کارڈ دیا ہوا ہے، کہا بیٹا مجھے اب پیسوں کی ضرورت نہیں، تمہارا اپنا روزگار ہے، تمہارے بھائیوں کا اپنا روزگار ہے، میری پینشن کو اللہ کے راستے میں لگا دیا کر، مدرسے پہ لگا، اساتذہ کی تنخواہوں پہ لگا، جہاں مرضی لگا، اختیار ہے۔ کیا ہے یہی تو خدا کی قسم زندگی۔ پتے کھاتے رہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، گھاس کھا کے گزارا کرتے رہے۔ اس دنیا میں تو چوپڑیاں 2 کھا لے گا تو موٹا ہو جائے گا۔ بڑے بڑے گئے دنیا دار، کوئی نہیں جانتا ان کو، لیکن امت پہ احسان کر گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ پتے اور گھاس کھائے تھے انہوں نے جب حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے سفر کر رہے تھے۔ بڑے بڑے لینڈ لارڈ اور بڑے بڑے امیر زادے ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں، ابھی بھی پڑھتے رہے۔ ایک وزیر کا بیٹا میرے ساتھ پڑھتا رہا ہے، جب صف پہ ہمارے ساتھ سوتا تھا نا تو خدا کی قسم سلف صالحین کی یاد تازہ ہو جاتی تھی۔ دنیا سے رخ موڑو، آخرت کے بندے بنو، یہی اصل کامیابی ہے اور یہی کامیابی کی راہ ہے۔ کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے نصیب میں یہ جو نیکیاں آئی ہیں نا، خدا کی قسم مجھے لگتا ہے یہ وقت کم ہے۔ وہ خود اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میرے باپ نے مجھے ایک کام پہ لگایا، محبت باپ کو مجھ سے اتنی تھی کہ کائنات میں کسی سے نہیں۔ کام کیا ہے؟ بس تو نے آگ کو بجھنے نہیں دینا۔ بڑی معذرت سے ہمارے بھی بعض بدبختوں نے نا اپنے بچوں کو انہیں کاموں پہ لگایا ہوا ہے، تو پتر گانے سن،
تے سکھ ہے میوزک کنوں کہندے نے، اور تیرے اندر بڑی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھتی ہیں، تو بڑا فنکار بن سکتا ہے، یہ اولاد اللہ نے اس لیے دی تھی، تو اس کام پہ لگا دے۔ اب آگ کا پجاری ہے باپ، سارا دن بیٹھ کے اپنے بیٹے سے آگ جلواتا ہے۔ کہا میرے بت کدے میں اس آگ کو کبھی بجھنا نہیں چاہیے، بس تیری ایک ہی ڈیوٹی۔ عقل ماری ہو انسان کی تو معبود کو بھی بھول جاتا ہے۔ جس آگ کو خدا بنائے بیٹھا ہے وہ بجھ جاتی ہے، خدا بجھ جاتا ہے، خدا بیمار ہوتا ہے، خدا مر جاتا ہے۔ بگڑے ہوئے عقیدوں کے لوگ، چاہے کوئی ہم سے ناراض ہوتا ہے ہو جائے، نہلانے والے خود ہوتے ہیں، کفن دینے والے خود ہوتے ہیں، اٹھا کے چارپائی پہ خود رکھتے ہیں، جنازہ خود پڑھاتا ہے، تیرے چار کندھوں کا محتاج ہے وہ، پھر قبر میں اترنے کے لیے بھی تیرے ہاتھوں کا محتاج ہے، اور قبر میں اتر کے مشکل کشا ہو گیا۔ اتنے اتنے دربار بنا کے سجدے کرتے ہو، جن لوگوں کو ہاتھوں سے دفناتے ہو آج ان کو خدا بنا بیٹھتے ہو۔ ساڈی تھوڑے اگے تھوڑے رب اگے اپنے عقیدوں کو جھنجھوڑ، پھر جا کے بات بنے گی۔ بچہ ہے لیکن باشعور ہے، اور کچھ بچے تو خدا کی قسم بڑے باشعور ہوتے ہیں۔ جس بچے نے ایک غلطی کے بغیر قرآن سنایا نا، ایک غلطی بھی نہیں آنے دی، چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا، ابھی اس کے چہرے پہ ایک بال بھی نہیں ہے داڑھی کا۔ بچے ہوں تو ایسے ہوں، اللہ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے۔ بچہ کہتا ہے میں آگ تو جلاتا تھا لیکن میرے دماغ کے خانے میں ٹچ کرتی تھی یہ بات، یہ کیسا معبود ہے جس کو میں خود جلاتا ہوں یہ بجھ جاتا ہے؟ معبود ایسے نہیں ہوتے، خدا ایسے نہیں ہوتے۔ کہا میرے دماغ میں یہ بات رہتی تھی، یہ آگ خدا نہیں ہو سکتی۔ تجھے بھی آج یہ بات یقین سے اپنے دماغ میں بٹھا لینی چاہیے نا، تیری دکان تیرا رازق نہیں ہے، تیرا ٹریکٹر، تیرا کاروبار، یہ تیری ٹیچری، یہ تیری مزدوری، یہ تیرے فن، کچھ تیرے لیے رازق نہیں ہے، یہ سبب اللہ نے تیرے ہاتھ میں دے دیا، اثر رازق ہوئی ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو چاہتا ہے کہاں پہنچا دیتا ہے، کسی کو چاہتا ہے کہاں گرا دیتا ہے، یہ تو سارا اس کا کمال ہے۔ کہا میں ایک دن، والد صاحب نے کہا بیٹا میں آج کہیں کام جا رہا ہوں، کھیت میں نہیں جا سکتا، آج ذرا تو نے جانا ہے کھیت میں کام دیکھنے۔ کہا نکلا تو ایک گرجے میں دیکھتا ہوں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، میں گرجے میں داخل ہوا، یقین ہو گیا مجھے یہ جو عبادت کر رہے ہیں یہ میری عبادت سے کہیں افضل ہے۔ میں اس میں انٹرسٹنگ لینے لگ گیا، میں نے دین عیسائیت کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ باپ نے کہا لیٹ آئے ہو؟ میں نے وجہ بتا دی، کہا ایک عبادت دیکھ کے آیا ہوں جو تیری عبادت سے کہیں افضل ہے۔ باپ کو پتہ چل گیا، بیڑیاں ڈال دیں، اللہ اکبر۔ یہ مثالیں آج بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک بچہ فارغ ہوا ہے، اب تو خیر ماشاءاللہ استاد ہے، معلم ہے، اللہ نے عزت بھی دی، روزی بھی دی ہوئی ہے۔ اس کا باپ اس کو سنگلیاں مارتا تھا، میں نے تجھے اہل حدیثوں کے مدرسے میں پڑھنے ہی نہیں دی، تو گستاخ بن جائے۔ بچہ بہت محنتی تھا ماشاءاللہ، 4 سے 5 مہینے گھر ہی نہیں جاتا تھا۔ میں نے کہا بیٹا آپ بہت دیر بعد چھٹی لیتے ہو، خیریت ہے؟ کہا بس استاد جی۔ پھر ایک دن میں نے زور ڈال کے پوچھا تو کہنے لگا استاد جی گھر جاتا ہوں تو ابو مجھے سنگل مار دیتے ہیں، امی چھڑا نہیں سکتی، طاقت نہیں ہے ماں کی، ماموں آ جائے تو وہ چھڑاتے ہیں وگرنہ میں بندھا رہتا ہوں، لیکن میں نے پڑھنا اسی ادارے میں۔ تو میں نے پھر اس کے باپ کو فون کیا، میں نے کہا تیرا بچہ بڑا ذہین فتین اور قیمتی ہے، ہم ذہین بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں مکہ مکرمہ مدینہ یونیورسٹی، یہ تیرا بچہ انشاءاللہ جائے گا، اس ادارے کی طرف سے ہم عمرہ کروائیں گے، اور اللہ کے فضل سے گیا، اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھا خطیب بھی ہے، مدرس بھی ہے، سب کچھ ہے، اللہ رب العزت نے سب کچھ عطا کیا ہوا ہے۔ بہرحال وقت ہمارے پاس کم ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب باپ نے بیڑیاں ڈال دی نا تو میں نے کوئی موقع پایا، بیڑیاں کھلوائیں اور اسی قافلے میں جا کے شریک ہو گیا، ایک راہب کے پاس عبادت کرتا رہا۔ جب وہ فوت ہونے لگا میں ایک چیز اس میں دیکھتا تھا، لوگ صدقے دیتے، کوئی سونا کوئی چاندی،
وہ کیا کرتا؟ اپنی تجوری بھر رہا ہے، اپنی تجوریاں بھری جا رہے ہیں۔ ایسے بدبخت مولوی بھی ہیں، سیدھی بات ہے، چاہے وہ کسی مسجد کا انتظامیہ کا بندہ ہو، چاہے وہ کسی ادارے کی انتظامیہ کا بندہ ہو، چاہے وہ محتمم ہو، چاہے وہ مولوی ہو، یہ بہت بڑی خباثت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے نام سے ملنے والے پیسے کو اپنی ذاتیات پہ خرچ کرتے ہیں۔ کہا 7 بڑے بڑے مٹکے اس نے بھرے ہوئے، چھپا رہا تھا، میں دیکھتا رہتا تھا، میں اس کی خدمت پہ مامور تھا۔ مر گیا تو میں نے لوگوں کو کہا یہ بڑا برا بندہ تھا تمہارا، تم نے اس کو اپنا راہب بنایا ہوا تھا، اپنا عالم بنایا ہوا۔ انہوں نے کہا کس طرح کی بات کرتے ہو؟ میں نے کہا آ جاؤ، یہ کھولو ذرا زمین کا حصہ، تمہیں پتہ چلے تمہارے صدقات یہاں چھپے ہوئے، یہ وراثت بناتا رہا ہے۔ تو لوگوں نے پکڑ کے اس کو سولی پہ لٹکا دیا، مرے ہوئے۔ برائی کا نتیجہ آخر مرنے کے بعد بھی برا، حالانکہ راہب تھا۔ راہب ان کے وہ عالم ہوتے ہیں جن کے سامنے وہ سجدے کرتے ہیں۔ خیر مختصر، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس، جو راہب فوت ہوتا اس سے پوچھ لیتے اب تجھ جیسا کون ہے اس دنیا میں عالم جس کے ساتھ میں رہ کے زندگی گزاروں؟ کبھی آپ کے دل میں بھی تڑپ پیدا ہوئی ہے میں کسی عالم کے ساتھ رہ کے زندگی گزاروں؟ کبھی ٹائم نہیں ہے نا، ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ بلکہ بات کروں تو آپ ناراض ہو جائیں گے، ہمیں تو عالم چنگے ہی نہیں لگتے، ہم تو ان کے کیڑے نکالتے ہیں۔ ہمیں تو مسجد کے مولوی میں کوئی کیڑا چاہیے، ہمیں تو خطیب میں کوئی بات چاہیے، ہمیں تو مؤذن میں کوئی بات چاہیے، انتظامیہ میں کوئی بات چاہیے۔ جس نے کچھ نہیں کرنا ہوتا وہ یہی کام کرتا ہے، دوسروں کے پیچھے چلتا ہے۔ من تتبع عورت اخیہ تتبع اللہ عورتہ، یہ سن لو، اللہ کے پیغمبر کا اعلان ہے۔ تم دنیا میں لوگوں کو پیچھے چلو گے نا، ان کے عیوب کے پیچھے چلنا شروع ہو جاؤ گے، اللہ قیامت کے دن سب کے سامنے تمہارے عیب کھول کے تمہیں ذلیل کرے۔ دنیا میں بھی کرتا ہے۔ وَلَوْ فِي جَوْفِ رَحْلِهِ کے الفاظ ہیں، تو اپنے گھر کی 4 دیواری سے باہر نہیں بھی نکلے گا نا، اللہ تجھے وہاں بھی ذلیل کر دے گا۔ اس لیے یہ لوگوں کے ٹٹولنے والا کام چھوڑ دیں، یہ فرشتوں کا کام ہے۔ فرشتے نہ بنیں، انسان بن کے زندگی گزارے، چھوڑ دیں، اپنی فکر کریں۔ میں بھی اپنی اصلاح کروں، آپ بھی اپنی اصلاح کریں، ہر کوئی اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، معاشرہ خود بخود سیدھا ہوتا چلا جائے۔ پرل کہتے ہیں دوسرا راہب اس سے اچھا تھا، وہ فوت ہوا، وہ کہیں شام میں تھا، یہ شام کے سفر پہ نکل گئے۔ وہ فوت ہونے لگا، میں نے پوچھا تو اس نے کہا ترکی میں ایک رہتا ہے، آپ وہاں چلے جاؤ۔ میں اس راہب کے پاس چلا گیا، وہ بھی اچھا تھا۔ اس سے میں نے پوچھا، اس نے کہیں عمودیہ کا علاقہ بتایا، وہ فوت ہونے لگا تو میں عمودیہ کے علاقے میں چلا گیا۔ وہاں عیسائیوں کا ایک یہودیوں کا قافلہ گزر رہا تھا، میں ان کے ساتھ ملا۔ جب یہ فوت ہونے لگا تو اس نے ایک بات کی تھی، میں بات ختم کرتا ہوں، زندگی رہی تو پھر یہ واقعہ کبھی پورا کریں گے۔ میں نے اس راہب سے پوچھا اب بتا تیرے مرنے کے بعد میں کس کی خدمت پہ چلا جاؤں؟ اس نے کہا چھوڑ بیٹا، اس وقت دین یہودیت بھی محرف شدہ ہے، دین عیسائیت بھی تبدیل ہو چکا ہے۔ اگر تو کسی حق کی تلاش میں ہے تو کھجوروں کی کوئی سرزمین ہے، وہاں آخری نبی آ چکا ہے، تو اس نبی کی تلاش میں نکل۔ کہتے ہیں میں اسی سوچ میں اس قافلے کے ساتھ نکلا۔ میں نے وہاں کچھ تجارت بھی کی تھی، میرے پاس بکریاں بھی تھیں، میرے پاس جانور بھی تھے۔ میں نے قافلے والوں کو کہا مجھ سے جانور لے لو لیکن مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، کاش میں اپنی منزل کو پالوں، کاش میں اس سرزمین پہ پہنچ جاؤں جس سرزمین کی تلاش میں نکلا ہوں۔ ان خبیثوں نے مجھے رستے میں فروخت کر دیا ایک یہودی کے ہاتھ۔ آخری بات ہے، عَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ۔ اللہ کا اعلان ہے، کتنے کام تمہیں اچھے نہیں لگتے لیکن تمہارے حق میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کتنے کام تمہیں اچھے لگتے ہیں تمہارے حق میں بڑے برے ہوتے ہیں۔ تھا تو ان کے حق میں بڑا برا کہ فروخت کر دیا انہوں نے، غلام بنا دیا انہوں نے ایک خاندانی شخص کو، ایک بڑے امیر زادے کو، ایک جدی پشتی حسب نسب کے مالک انسان کو، بڑے عقل مند ذہین فتین اور خاندانی تھے، لیکن ان کا بکنا ان کے لیے کیا خیر کا کام کر گیا۔ وہ کہتے جس یہودی کے ہاتھ مجھے بیچا تھا نا وہ مدینے کا رہنے والا تھا، میں یوں اس کے ہاتھوں فروخت ہو کے مدینے کی سرزمین پہ پہنچ گیا۔ اور یہ انہی دنوں کی بات ہے جن دنوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آمد کی خبریں تھیں اور لوگ باہر نکل نکل کے اللہ کے حبیب کا انتظار کرتے تھے، اور آخرکار ملاقات ہو گئی۔ چلے بات ختم کرتا ہوں۔
اس یہودی نے نشانیاں بتائی تھیں، کہا وہ نبی صدقہ نہیں کھاتا، وہ ہدیہ قبول کر لیتا ہے، اس کے دو کندھوں کے درمیان ایک گوشت کا اٹھا ہوا ٹکڑا سا ہے جس کو مہر نبوت کہتے ہیں، تجھے اگر نشانیاں مل جائیں، وہی آخری نبی، وہی سچا نبی، محب مصطفیٰ، اللہ کا محبوب، کائنات کا محبوب، اس سے سچا نہ اس سے سچا کسی کا دین، نہ اس سے سچا کوئی کائنات میں ہوگا، چپ کر کے اس کا کلمہ پڑھنا اور مسلمان ہو جانا۔ آج بھی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا باغ مدینے میں موجود ہے، دعا کریں نا اللہ ہمیں لے جائے۔ بلکہ مجھے یہ شبیر بھائی کہتے ہوتے ہیں اعلان کرے لوگوں میں کہ عمرے پہ جائیں، تو چلیں جس کے نصیب میں ہے۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی کھجوریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے، کہنے لگے کہ آپ لوگ سنیں ہجرت کر کے آئے ہیں اور آپ کے ساتھی بڑے کمزور ہیں، تو یہ کھجور ہیں، صدقے کی کھجوریں ہیں، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اپنے صحابہ کو کہا کھا لو۔ سلمان کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا لو پہلی نشانی تو پوری ہوگی۔ چند دن بعد میں پھر اس کھجوریں لے گیا، میں نے کہا یہ آپ کی خدمت میں تحفہ لایا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے چپ کر کے تحفہ قبول کیا، کھجوریں کھانا شروع کر دی۔ میں نے کہا سلمان تیری دوسری خواہش بھی پوری ہوگی۔ کہا کبھی بقیع میں جنازہ تھا کسی صحابی کا، میں وہاں پہنچا، اللہ کے حبیب نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، میں سائڈ سے کھسک کے آپ کے پیچھے جا رہا تھا۔ کہا اس نبی کی فراست پہ قربان جاؤں، وہ سمجھ گئے کہ یہ شخص میری مہر نبوت دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ نے یوں کر کے اپنی چادر ہٹا دی، آپ کی مہر نبوت پہ جب نظر پڑی تو میں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوں۔ پھر آگے کیا ہے، بہت کچھ ہے، زندگی رہی تو انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں میں اللہ نیکی کا جذبہ اور تڑپ پیدا فرمائے، ہمیں سچے محب مصطفیٰ بننے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔